کیسا یہ قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں، راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں، باہر نہ جائے رونے کی آباد بیویوں، آباد بیویوں، حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان ارضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود حمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات۔ یہ محرم آیا ہے اور گزر رہا ہے، ایسے موسم میں بارگاہوں کا آباد ہونا یزیدیت کی شکست اور حسینیت کی فتح ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ حضرات یقیناً دعائے خاتون جنت کے سائے میں ہیں، اور وہ مائیں ہمارے جوانوں اور بزرگوں کے لیے سبب حوصلہ افزائی ہیں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رات کے وقت ان مجالس میں بھیج کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے بچے امانت ہیں حسین کے بچوں کی۔ اللہ ان کی زندگی دراز کرے اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ حاضرین، دل کی انتہائی گہرائیوں سے
آپ کو دعا دیتے ہوئے اور شکر گزار ہوتے ہوئے ایمان بالقرآن کے عنوان پر الحمدللہ یہ ہماری سلسلے کی 7ویں اور محرم کی 5ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ایمان اس کیفیت قلب کا نام ہے کہ جو تزکیہ نفس کے نتیجے میں جام کوثر بن کر دل کے آئینے میں اتر جائے، اور جس آئینے میں، جس شیشے میں ایمان کا کوثر اتر جاتا ہے تو پھر وہ صاحب ایمان صرف مسلمان رہ جانے پر مطمئن نہیں ہوتا، سلمان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اگر کسی کو دین سمجھتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور وارث اسلام نے جو دین کی تشریح کی ہے، توجہ، جو دین کی تعریف کی ہے کہ دین کہتے کسے ہیں، دین کے مقاصد کیا ہیں، دین کے معنی کیا ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا الاسلام، دین اسلام ہے نا، دین ہے اسلام، اور مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا۔ اسلام چلتے پھرتے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الایمان۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ حضور اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور جب انسان منزل تسلیم پر آتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ منزل تسلیم پر، منزل کلمہ پڑھنے پر نہیں، منزل تسلیم پر، کلمہ پڑھنے کی منزل پر تو وہ منافقین بھی آ گئے تھے جن کے لیے قرآن میں سورہ منافقون آیا۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد منزل تسلیم پر ہوتے تو ان کے لیے کبھی سورہ منافقون نہ آتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور ان کی تعریف سورہ منافقون نے یہ کی ہے، میرے حبیب اذا جاءک المنافقون، یہ جو تمہارے پاس منافقین آتے ہیں، بڑی توجہ، یہ منافقین جو تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صاحب عجیب آیت ہے۔ یہ منافقین جو تمہارے پاس آ کر اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دراصل دیکھیں یہ بڑا فلسفہ ہے، انہیں سمجھنا ہے۔ یعنی منافقین اگر یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی قرآن نے معیار مقرر کر دیا کہ منافق اگر یہ بھی کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم انہیں رسول مانتے ہیں تو یقین نہ کرنا، اس لیے کہ منافق دل کی گہرائیوں سے اقرار رسالت نہیں کر رہا، حالات کے تحت اقرار نبوت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو ظاہر ہے اجان محترم، یہ بیٹا ظاہر ہے اجان محترم کہ جو بزم رسالت میں آتے تھے اور آ کر کلمہ پڑھتے تھے تو وہاں پیمانہ کیسے مقرر ہو کہ اس میں مومن کون ہے، منزل تسلیم پر کون ہے؟ یقین کی منزل تو تسلیم کے بعد آئے گی نا۔ ذرا سا یہ ایمان کو
تھوڑا سا مولا کے ارشاد کی روشنی میں ہم ڈیفائن کرتے ہوئے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ منزل تو بعد میں آئے گی، یہ مقام تو بعد میں آئے گا کہ منزل یقین پر کون آیا، ابھی تو یہی طے کرنا باقی ہے کہ اسلام لانے کے بعد منزل تسلیم پر پہنچا کون ہے، صرف زبان سے اقرار اسلام کیا ہے یا دل سے تسلیم بھی کیا ہے، یا دل سے تسلیم بھی کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اسلام کی تشریح بیان فرما دی کہ اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، اور تسلیم یقین کا نام ہے، اور یقین تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق ایمان کا نام ہے، یعنی ایمان تو اسلام کے چوتھے بلند درجے کا نام ہے۔ ابھی تک تو 1400 برس میں یہ بھی طے نہیں ہو سکا کہ لوگ ٹھیک سے منزل تسلیم پر بھی آئے تھے یا نہیں، اور جو ہے نا ذرا محترم بھائی اس کو ذرا ٹھیک کرو۔ سلوات بھیجے محمد والے بابا سے بلند سلوات بھیجے ذرا محترم۔ تو جو ہے نا ذرا محترم، ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ انسان منزل تسلیم پر آیا بھی ہے یا نہیں۔ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور اب میں اس تسلیم کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور پورے مجمع کی اور تمام دوستوں اور بزرگوں کی اور میرے سارے محبت کرنے والے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، سارے بزرگوں کی دعائیں اور نوجوان دوستوں کی پوری توجہات چاہتا ہوں کہ اسلام ہو تسلیم، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے۔ یہ تسلیم ہے کیا؟ تسلیم کیسے کسے ہیں؟ تسلیم کے معنی کیا ہے؟ تسلیم کے معنی سلام کرنا نہیں ہے، بہت توجہ دار محترم حضور، تسلیم کے معنی سلام کرنا نہیں ہے، تسلیم کے معنی صرف بظاہر گردن جھکا دینا نہیں ہے، بلکہ تسلیم کے معنی بقول میر تقی میر کے یوں سمجھ لیجئے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا، اور جو ہے نا جان محترم صلوات دینے میں آواز بلند، یہ تسلیم کی منزل ہے۔ بیٹا مختصر پڑھا کرو علی کو پکار کے شاباش نعرہ لگاؤ، جی چلو آئیے بس بالکل بیٹے مختصر نعرہ لگایا کرو، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے نا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تسلیم کے معنی یہ ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، ہائے 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 توجہ فرمائے نا ہزار محترم، میں یہیں سے تو فیصلہ لینا ہے تسلیم کی منزل کا۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا، یعنی تسلیم نام سلام کرنے کا نہیں ہے، مان لینے کا نہیں ہے، اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ تسلیم کی منزل یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے سامنے، کسی ذات کے سامنے یا کسی منشور کے سامنے یا کسی دستور کے سامنے تسلیم ہو جائے تو زیر خنجر بھی اسی کی آواز دیتا ہے، جان بچانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر سب کے سب بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد تسلیم کر گئے تھے تو جب پیغمبر بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ قلعہ فتح کر کے واپس آؤ تو جان دیتے واپس نہ آتے۔ تسلیم کی منزل ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم، نعرہ حیدری، یہ ہے منزل ایمان۔ صلوات میرے بابا نے بڑا، یہ ہے مقدس۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ بھئی تسلیم کے معنی ہی یہ ہے کہ جس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ پھر جو وہ کہہ دے اسے زندگی کا حصہ بنا کر، قرآن کی اس آیت کے مصداق بن کر ایمان بالقرآن کی منزل پر آ جاؤ کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر اس وقت تک صاحب
صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. ابھی تسلیم دیکھیں, صلوات دے بابا دے بلند محمد. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں اسی آیت میں تسلیم آ رہی ہے, اور قرآن مجید میں تسلیم آیا ہی سپرلیٹو ڈگری میں 2 مرتبہ ہے پورے قرآن مجید میں. اس لیے ذرا سا یہ بات ذہن میں رہے, میرے حبیب تیرے رب کی قسم. اگر آپ متوجہ ہیں تو اس ترجمے ہی پر آپ کو کیفیت قلب میں نور محسوس ہوگا. میرے حبیب تیرے رب کی قسم, اس کی قسم جس نے تجھے پالا. یہ قسم ہے جان محترم. میرے حبیب تیرے رب کی قسم, تیرے پالنے والے کی قسم. یا علی یا علی, تیرے پالنے والے کی قسم, تیرے پرورش کرنے والے کی قسم, جس نے تجھے پالا اس کی قسم, جس نے تجھے پروان چڑھایا اس کی صلوات دے دو نا. یہی سمجھتا رہا رب کے معنی. میرے حبیب تیرے رب کی قسم, تیرے پالنے والے کی قسم, اس کی قسم جس نے تجھے پروان چڑھایا, اس کی قسم جس نے تیری پرورش کی, اس کی قسم جس نے تیری نگہبانی کی, اس کی قسم جس کے لیے ہم نے قرآن میں کہا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تیری پرورش کی. پرورش کر رہے ہیں ابو طالب, اللہ کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں. پال رہے ہیں ابو طالب, اللہ کہہ رہا ہے ہم پال رہے ہیں. پروان چڑھا رہے ہیں محمد کو ابو طالب, اللہ کہہ رہا ہے ہم پروان چڑھا رہے ہیں. نگہبانی کر رہے ہیں ابو طالب, اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دے کر مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم تو منزل تسلیم پر بھی ابھی مشکوک ہو. ابو طالب تو اس معصوم کا نام ہے جس کے فعل کو ہم اپنا فعل کہہ رہے ہیں. یا علی یا علی یا علی بلند ترین صلوات بھیجے محمد. یہ سے ایمان کریں. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے بابا کے بلند. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, حبیب فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم یہ مسلمان جو ہو گئے ہیں یہ اس وقت تک منزل ایمان پر نہیں آ سکتے, صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے غور نہیں کیا, یعنی قرآن انسان کو, میرے عنوان سے مسلسل, قرآن انسان کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا. جملہ تو میں نے بہت بڑا کہا ہے جان محترم. قرآن انسان کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا, صاحب ایمان دیکھنا چاہتا ہے. بہت توجہ جان محترم کہ مسلمان کے درجے سے بلند ہو کر انسان منزل ایمان پر آئے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے رب کی قسم, تیرے پالنے والے کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ ہے وہ منزل تسلیم. دیکھیں کہ ہے منزل تسلیم کی, یعنی تسلیم وابستہ ایمان کے ساتھ ہے. حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے, اور پھر جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, بلکہ تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کریں, تسلیم کریں, تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے, ایسے تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اب میرے مولا کا قول سامنے رکھیے کہ الاسلام هو تسلیم, یعنی اسلام تسلیم کا نام ہے. اب تسلیم کے معنی سمجھ میں آئے. علی بتا رہے ہیں کہ تسلیم کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, تسلیم اطاعت رسول کا نام ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اطاعت رسول کا
تسلیم نام ہے اطاعت پیغمبر کا، تسلیم نام ہے اتباع رسالت کا، تسلیم نام ہے نور رسالت سے روشنی لینے کا۔ اور انسان جب منزل تسلیم کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیتا ہے تو وادی یقین میں قدم رکھتا ہے۔ ایمان سمجھیں، پھر بالقرآن کے منزل آئے۔ انسان، بہت شکر گزار ہوں آپ بڑی توجہ اور انہماک سے اس تمہیدی مرحلے کو سن رہے ہیں جہاں مجھے انشاءاللہ آج کی مجلس کا نتیجہ دینا ہے۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین۔ اور جب انسان منزل تسلیم کو یقین کے ساتھ، منزل تسلیم کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے تو پھر یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ یقین کا آغاز ہوتا ہے تسلیم کی کامیابی کے بعد، یعنی اطاعت رسول ہے تسلیم کا نام۔ اور جب اطاعت رسول کا حق ادا ہو جائے تب کہیں یقین کی ابتدا ہوتی ہے، تب کہیں یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جب یقین اپنے کمال کی منزل پر پہنچے تو تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اب حق ہے منزل یقین پر فائز شخص کو کہ وہ تصدیق توحید بھی کرے اور تصدیق نبوت بھی کرے۔ ہر ایک کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے اگر دل تسلیم نہ کرے، قلب یقین نہ کرے۔ صلوات میرے محمد ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے بابا سے بلند۔ اسلام تسلیم کا نام، تسلیم یقین کا نام، یقین تصدیق کا نام۔ دوستو ایک جملہ بس ساری زحمت میں نے اس مرحلے کے لیے آپ کو دی تھی۔ تسلیم، یقین، اور جب یقین اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یا علی یا علی، بڑا ذرا سا میرے نوجوان دوستوں کو بیدار کر دے اور مجھے بھی یہ صلاحیت کہ میں اس مسئلے کو سمجھا سکوں جس پس منظر میں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقین جب اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور تصدیق جب اپنی کمال پر پہنچے تب کہیں ایمان کا نور آتا ہے۔ تو اب علی کا مقابلہ اپنے جیسے انسانوں سے کرنے والوں اور محمد اور علی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، انسان کی انتہائی عظمت کی منزل یہ ہے کہ وہ تسلیم کی منزل میں آ جائے، انتہائی تسلیم یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل میں آ جائے۔ یقین تک کوئی پہنچے گا تو تصدیق کی منزل میں آئے گا، جو انسان کا انتہائی ایمانی درجہ ہے۔ تصدیق جہاں ساری زندگی بھی کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا اور نہ کوئی انسان پہنچا، جو انسان کا آخری مرحلہ ہے تصدیق، اس منزل پر ابو طالب کا بیٹا 12 برس کی عمر میں دعوت ذوالسیرہ میں محمد کی تسلیم نہیں کر رہا، محمد کی تصدیق کر رہا ہے۔ تصدیق کی منزل حضور سلامت رہو بیٹا، جیو بیٹا جیو۔ مجھے کال کرو، آمین آمین، مشکل پجاری۔ مولا سلامت رکھیے۔ یا تم لوگوں سے مائک تک ٹھیک نہیں ہوتا؟ آواز بڑھاؤ۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انہی محبتوں پر تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہی محبتیں تو مجھے نامساعد حالات میں بھی کھینچ کر لاتی ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھو، جو حیدر کرار کا ماننے والا ہوتا ہے وہ ابو جہلوں کے اندھیروں سے ڈرا نہیں کرتا۔ آپ غور ہی نہیں کیا اس جملے پر عزیزان محترم۔ علی اتفاقی طور پر منزل یقین پر فائز نہیں ہوئے تھے، علی تو
اس ماں بنت اسد کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں 13 رجب کو سناٹے اور تاریکی میں اکیلی چلی گئی تھی خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ وہ کعبے کے چراغوں کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے بطن اقدس میں نور مبین کو دیکھ رہی تھی۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں دنیا ایک ریاضت شاقہ کے بعد منزل یقین پر آتی ہے، علی 12 برس کی عمر میں منزل تصدیق پر نظر آ رہے ہیں۔ دعوت ذوالشیرہ میں علی کلمہ نہیں پڑھ رہے، شہادت رسالت دے رہے ہیں۔ یا علی بولتے رہے نا، صلوات بھیجتے رہے تو میں عرض کرتا ہوں آگے مجھے اندھیرے میں سارے دوست، سارے مومن، سارے مومنات، سارے میرے بھائی، میرے جوان دوست جو دور دور کھڑے ہیں، مولا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے سب نظر آتے رہے، آپ سب بلند آواز سے صلوات بھیجتے رہے۔ محمد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، علی 12 برس کی عمر میں منزل تصدیق پر ہیں، تصدیق پر۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق۔ علی 12 برس کی عمر میں تصدیق بھی کس کی کر رہے ہیں؟ رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ توجہ 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 عزیزان محترم، پھر مجھے آج کی مجلس کا فیصلہ کن تاریخی جملہ میں عرض کر دوں، اگر آپ متوجہ ہیں، علی 12 برس کی عمر میں منزل تصدیق پر ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ تسلیم کی منزل پہلے سے طے ہے، یقین کی منزل خود میں آئی ہے۔ بھائی میں اب اس سے بڑا جملہ تو نہیں کہہ سکتا۔ یقین کی منزل خود میں آئی ہے، تصدیق کی منزل میں 12 برس کی عمر میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ I will follow you, I will obey you, I will break down the bones of your enemies۔ یہ ایڈورڈ گبن کے جملے ہیں، میں آپ کا اتباع کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ 12 برس کا بچہ تینوں مستقبل کی خبر دے رہا ہے، ابھی اطاعت کی آیت بھی نہیں آئی، اتباع کی آیت بھی نہیں آئی، ابھی دشمنوں نے کوئی حملہ بھی رسول پر نہیں کیا، لیکن 12 برس کا علی تینوں کیفیتوں کو بتا کر یہ سمجھا رہا ہے کہ ابو طالب کا خون 12 برس کی عمر میں آیتیں آنے سے پہلے بھی اطاعت رسول کا اقرار کر رہا ہے، تو وہ ان کے برابر کیسے ہو جائے گا جو زندگی گزار کر آیتیں آنے کے بعد بھی اطاعت رسول نہیں کرتے بلکہ نبوت میں شک کرتے ہیں۔ صلوات ہے جناب، آواز بیٹھو ابھی لگانا بیٹھے، آواز بیٹھ گئی بیٹا تیری۔ بھائی پوری طاقت سے بچے کے نعرے کا جواب دے دیں۔ چلیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد۔ اس میں دوستو نہ تعجب کی بات ہے نہ پریشان ہونے کی بات ہے، 12 برس کے بچے کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس کے ماننے والا، اسی کا ماننے والا، اسی کا خاندان کا ماننے والا، اسی علی کا غلام، علی کا نعرہ لگا کر اسی عمر میں یہ بتا رہا ہے نا کہ یقین ہماری وراثت ہے۔ توجہ ہے نا جانا مسئلہ؟ صلوات ہے ذرا محمد علیہ محمد۔ مسئلہ یہی ہے، کیفیت یہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب ایک مرحلہ اور وہ یہ کہ قرآن مبین، بڑی توجہ دوستو، ایمان کو اس منزل پر آ گیا، تصدیق۔ قرآن مبین
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن مبین، رسول مبین، امام مبین. صلوات بھیجنا محمد آل محمد. یعنی یہ جو تینوں ماخذ ہیں اسلام کے، دین کے، ایمان کے، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، یہ سب کے سب مبین ہیں. مبین کہتے ہیں روشن کو، مبین کہتے ہیں واضح کو. ہاں توجہ دوستو. مبین کہتے ہیں روشن کو، مبین کہتے ہیں واضح کو، مبین کہتے ہیں صاف صاف راستہ دکھانے والے کو، مبین کہتے ہیں کھلے کھلے انداز میں اپنے کردار کے حسن کو ظاہر کرنے والے کو. صلوات میں دینا کس انداز میں. یہ ہے مبین کے ہر رخ سے مانا. تو کتاب مبین ہے، رسول مبین ہے، امام مبین ہے. کیسے؟ اگر قرآن کے لیے کہا گیا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش اور کوئی طرز ایسا نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں نہ ہو. روشن کتاب میں، واضح کتاب میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر مولا کی مدد سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر تو فتن المحسن کے اس تاریخی سما میں کرنا چاہتا ہوں. کتاب مبین ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. یعنی جو بھی خشک ہے، جو بھی تر ہے، اس کا تذکرہ اس کتاب مبین میں ہے. اللہ نے جب کتاب کا تذکرہ کیا تو خشک و تر کی قید لگا دی کہ جو خشک ہے، جو تر ہے، وہ کتاب مبین میں ہے. لیکن جب امام کا تذکرہ کیا تو اعلان ہوا کل شائن آستائنہ فی امام مبین. صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہر خشک، ہر تر کتاب مبین میں موجود ہے. اور جب امام کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا کہ کل شائن آستائنہ فی امام مبین. اب خشک و تر کی قید ہٹا دی، اب امام کی تعریف کی تو اس انداز سے تعریف کی کہ جو بھی شے ہے، کل شے، کل کی کل اشیاء، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، چاہے خشک نہ ہو چاہے تر نہ ہو، جو بھی شے ہے وہ دائرے امامت سے باہر نہیں ہے. تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو امام کی اطاعت اور بیعت سے باہر ہے وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا. یا علی یا علی، نعرہ بلند ترین صلوات میرے محمد علیہ وسلم. یہ کلیہ، یہ خلاصہ کہ کتاب روشن، رسول روشن، امام روشن، دین روشن، ایمان روشن، اسلام روشن، کعبہ روشن. روشنی ہی روشنی کے سلسلے کا نام دین اسلام ہے. نور کے تسلسل کا نام دین اسلام ہے. نور کے تسلسل کا نام، پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، نور کے تسلسل کا نام دین اسلام ہے. اور جو کفر ہے، جو شرک ہے، جو نفاق ہے، وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، نور کی ضد ہے. نور کی ضد ہے، نور کی ضد ہے. جہاں شرک ہوگا نور نہیں ہوگا،
جہاں کفر ہوگا نور نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا نور نہیں ہوگا۔ تو محمد اور علی جب نور ہے تو پھر یہ محمد اور علی جس صلب میں آئے وہ صلب بھی نور، جس رحم میں آئے وہ رحم بھی نور۔ جب یہ نور ہے تو قرآن کی طرح پاک ہے، کافر نہیں ہے۔ جو ہے نا سلام اسلام بالکل مائک نہیں چل رہا ہے، مائک چلی بلند آواز سے جی چلو بیٹا، اتنی بلند سلوات بھیجے محمد علیہ بہت۔ اب جہاں نور ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں نور ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا، جہاں نور ہوگا وہاں نفاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک کفر نفاق یہ سب تاریکی کی علامت ہے، تاریکی کی علامت ہے۔ دین اسلام یہ سب نور کے مینار ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک سلسلہ ہدایت نور کے ذریعے بھیجا ہے، تاریکی کے ذریعے نہیں بھیجا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ آنے والا ہر شخص نبی کی نسبت سے نور بھی قرار پا جائے، اسلام کے درجے میں بلند ہو کر مسلمان سے سلمان کو بن سکتا ہے، منزل نور پہ نہیں آ سکتا۔ بابا سے بلا آئیے اس کی مثال ایمان بالقرآن کے حوالے سے ایک لمحہ اگر آپ متوجہ ہیں، لاؤڈ اسپیکر بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آواز بھی، لیکن آپ کی توجہ ساتھ ہے، یہ حوصلہ افزائی کا سبب ہے، اس لیے یہ نتیجہ تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی۔ اللہ جو ہے وہ نور ہے، تو جب اللہ نور ہے تو اسی نور کو دیکھنے کی تمنا تو ازروع قرآن جناب موسیٰ نے کی تھی۔ موسیٰ نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، آوازیں سنتے رہے تو کبھی بے ہوش نہیں ہوئے، جھلک دیکھ لی تو بے ہوش ہو گئے۔ سلوات میں جناب آواز بنا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے جناب موسیٰ کو۔ عزیزان محترم، مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں گے کہ موسیٰ نے از خود تمنا نہیں کی تھی، ان کے بھی کچھ ضدی ساتھی تھے۔ اللہ سلوات بھیج دیں، سلوات بھیج دیں تو میں عرض کروں گا۔ موسیٰ نے خود تمنا نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ تو خود منزل یقین پر فائز تھے، وہ تو کلام کر رہے تھے جناب موسیٰ علی نبینا اللہ سے، تو انہیں دیکھنے کی تمنا نہیں تھی، مگر ان کے بھی تو کچھ ضدی ساتھی تھے نا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، تمنا کر بیٹھے اللہ دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، اللہ دکھاؤ۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ دکھا کے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو انا للہ ہونے سے تو بچا لیا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد صاحب۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، آپ غور ہی نہیں کر رہے، آپ نے غور نہیں کیا، ورنہ یہ سارا مجموعہ لطف دیتا اس جملے پر۔ بھائی خلاصہ یہی ہے نا اس پورے قرآنی واقعے کا کہ موسیٰ جناب موسیٰ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، آپ کی جو صحبت میں رہنے والے تھے، وہی یہ کہتے تھے نا ہمیں اللہ دکھاؤ، ہمیں اللہ دکھاؤ، ہمیں اللہ دکھاؤ۔ اچھا ہوا موسیٰ نے ایک دفعہ حجت تمام کر دی، اللہ کا نور ایک مرتبہ دکھانے کے منزل پر کوہ طور پر لے گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے نور ازلی نے اللہ جانے کس نور ازل کا ایک پرتو، سمجھو سمجھو خدا کے لیے، یہ اللہ بہتر جانے کہ اللہ نے کس نور ازل کا
کس نور ازل کا؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کا نور کو دکھا ہی نہیں سکتا، اس کی توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ جانے اللہ نے کس نور ازل کا ایک پرتو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پہ ڈالا، لیکن نور کے اثرات نبی اور امتی پہ برابر نہیں ہوئے، ساتھی جل کر خاک ہو گئے، موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے۔ اور فرق دیکھیں، فیصلہ دے رہا ہوں، دونوں پر ایک طرح کا اثر نہیں ہوا، ساتھی جل کر خاک ہو گئے، طور جل کر سرما ہو گیا، لیکن موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے۔ جناب موسیٰ کا صرف بے ہوش ہو جانا اور ان کے قریبی ساتھیوں کا جل کر خاک ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور بشر برابر نہیں ہوا کرتا۔ جو ہے نا یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد بڑا بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہاری آواز جب کر کریں بولا تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ اسی منزل پر میں چاہ رہا تھا کہ یہاں ایک امر کی وضاحت کرتا جاؤں کہ موسیٰ بے ہوش، طور سرما، یعنی موسیٰ بے ہوش، طور سرما، ساتھی ہلاک، یعنی ساتھی اس نور ازل کی تاب نہیں لا سکے، لیکن موسیٰ نے چونکہ نور ازل کا کوئی جزو تھا، یعنی اس لیے وہ نور ازل کی تڑپ کو اس حد تک برداشت کر گئے کہ صرف وقتی طور پر بے ہوش ہوئے، لیکن دونوں پر کیفیتوں کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور ہے، ان کے ساتھی اور ہے۔ توجہ ہے، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اعزاز محترم۔ اب یہاں ایک منزل آتی ہے کہ جس نور ازل کا پرتو موسیٰ نے کوہ طور پر دیکھا تھا، وہ نور ازل اتنا عظیم تھا کہ معراج کی شب جب تمام بلندیوں کو عبور کرتا ہوا ایک مقام پر پہنچا جہاں جبریل نے آ کر بھی ہاتھ جوڑ لیے، مولا ایک لمحے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب بحر نور کے پاس صرف آپ جا سکتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ مرسل پہنچا۔ اب وہاں سے آگے جو چلے تو صرف رسول اللہ خود چلے ہیں۔ جب اس منزل قدس پر قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے دنا فتح اللہ کے مقام محمود پر پہنچے تو نور محض کے بالکل سامنے تھے۔ قرآن گواہ ہے، نہ آنکھ جھپکی، نہ پلک جھپکی، نہ جھجکے، نہ لڑکے، نہ لڑکھڑائے، نہ چلجھائے، نہ کوئی کیفیت قلب میں فرق آیا۔ اور یہی نہیں تھا، اب اگر علی بھی محمد کے صرف صحابی ہوتے تو عزیزان محترم موسیٰ کے صحابیوں کی طرح جل جاتے، لیکن وہاں جا کر محمد دیکھتے ہیں بلایا اللہ نے ہے، بول عین اللہ رہا ہے۔ یا علی یا پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بیٹا جلدی جلدی ذرا، کہاں ہے؟ ہاں جہاں میں جتنے ہیں ان سب کے پیشوا ہیں علی، بے شک۔ کسی نے اپنا خلیفہ کہا، کسی نے امام، حسینیوں نے کہا چپ رہو، خدا ہے علی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اتنی بلند صلوات بھیجے، چلو اتنی بلند صلوات بھی بھیج دے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم،
آپ نے غور فرمایا کہ جہاں نور اپنے نور سے مسلسل ہو رہا تھا وہاں نہ پلک جھپکی نہ نور ازل کا کوئی اثر گھبراہٹ کے عالم میں قبول ہوا، اس لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور میں اور علی ایک ہی نور سے تو ہیں۔ وہاں موسیٰ کے ساتھی تھے جو جل کر ہلاک ہو گئے، یہ محمد علی کا ساتھی نہیں تھا، یہ علی محمد کا ساتھی نہیں تھا، بلکہ علی محمد کا جزو رسالت تھا، جز سے ملا تھا، کل سے ملا تھا، بڑا پہنچا تھا، چھوٹے کو استقبال کرنا تھا۔ اور جو ہے نا یا علی یا علی صلوات جناب آواز مسئلہ ایسا ہے، صلوات آواز بلند دیجیے محمد علی، یہ ہے وہ کیفیت۔ اب اس نور سے اور اس نور کی عظمتوں سے جتنا بھی استفادہ کیا عزیزان محترم، وہ استفادہ کیا بقدر ظرف ہر بشر نے اس نور کی کیفیتوں سے، ایمان نور، قرآن نور، رسول نور، امام نور، یہ گھرانہ نور، اس سے بقدر ظرف استفادہ کیا۔ ہر ایک نے، کوئی مسلمان بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی بودر بنا، کوئی بلال بنا، کوئی حذیفہ یمان بنا، کوئی قمبر بنا، اور یہ نور کا سلسلہ چلتے چلتے تسلیم کی منزل میں صرف محمد تک نہیں رہا، علی تک نہیں رہا، حسن تک نہیں رہا، نور کے اثرات کی چھوٹ حسین تک بھی پہنچی ہے۔ اس لیے کہ اگر نہ پہنچتی تو شب عاشور تو کبھی بھی محرم کے قیام کے دوران زینب کے کہنے پر حسین حبیب ابن مظاہر کو رجل الفقیہ کہہ کر خط لکھ کر نہ بلاتے، جو اندھیرے میں تھے انہیں چراغ گل کر کے شب عاشور واپس کیا، جو نور سے نور لے چکا تھا اسے خط لکھ کر بلایا۔ یا علی یا علی صلوات بھیجنا محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے خط لکھ کر بلایا، اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ محرم آدھا گزر چکا ہے اور ہمارا یہ محرم جتنی قیامتوں میں گزر رہا ہے یہ ہم ہی جان رہے ہیں یا آنے والے جان رہے ہیں، یہ مائیں بہنیں جان رہی ہیں، دعائے زہرا کے سائے میں آ رہے ہیں، دعائے فاطمہ کے سائے میں جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک جملہ تو ضرور کہوں گا، اس لیے کہ ان کا احسان مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج بھی رہی ہیں، اس پرہول ماحول میں آ بھی رہی ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک دن ایسا آیا جہاں علی کی بیٹی نے حسین سے کہا، بھیا میں دیکھ رہی ہوں یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، بھیا کیا پورے عرب میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا؟ ہمارا کوئی ناصر نہیں رہا، ہمارا کوئی مددگار نہیں رہا، کیا کوئی نہیں ہے ہمارا؟ عزیزان محترم، اگر جملہ آپ برداشت کر سکیں تو سن لیجئے گا۔ حسین کہتے ہیں زینب کیوں نہیں، حوصلہ کرو، قلم اور کاغذ منگاؤ، ہم ابھی خط لکھتے ہیں۔ حسین کو قلم اور کاغذ عطا کیا گیا، حسین نے قلم سے لکھا، ایک کاغذ پر اپنے دوست، اپنے بچپن کے ساتھی رجل الفقیہ، اس فقیہ مرد کی طرف جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، اس طرف ابو عبداللہ الحسین، حبیب یہ خط ہے تمہارے دوست حسین کا، حبیب
حسین کربلا میں دشمنوں میں گر گیا ہے، یہ وقت نصرت ہے، اگر مدد کو آ سکتے ہو تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اگر جملہ سننا چاہتے ہیں اور ایمان بالقرآن کی منزل کربلا میں اپنے عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں، خط لکھا، حبیب جلدی آؤ، اگر نصرت کر سکتے ہو، میں کربلا میں گر گیا ہوں، اور دوستو بہت بڑا دل والا سمجھوں گا اس مومن کو جو میرا یہ جملہ برداشت کر لے۔ آخر میں جیسے ضروری خط لکھنے کے بعد آپ نوٹ لکھتے ہیں نا، اس طرح سے حسین نے نوٹ کے طور پر لکھا، حبیب خیال رکھنا، آنے میں دیر نہ کرنا، میں کربلا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ فاطمہ کی پردہ دار بیٹیاں ہے، ختم کرو عزادارو۔ تو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بس یہ ہے مجلس کا ماحول، یہ ہے مجلس کا مقام، یہ ہے منظوری کا وقت۔ حبیب خیال رکھنا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ بطول کی پردہ دار بیٹیاں بھی ہیں۔ قاصد چھپتا چھپاتا کسی نہ کسی طرح سے کوفے پہنچا۔ حبیب بازار کوفہ میں کھڑے ہوئے خضاب خرید رہے تھے، قاصد نے پہچانا، خط امام کا حبیب کو دیا، حبیب نے خط کی خوشبو سونگی، آنکھوں سے لگایا، خضاب پھینکا، سیدھے گھر میں آئے، آ کر خط کھولا، اپنی زوجہ کو بلایا، آنکھوں سے آنسو روا ہے، زوجہ تڑپ کے پوچھتی ہے، میری ماں بہنوں اپنے مردوں سے یہی کہا کرو اس محرم میں جو حبیب کی زوجہ نے کہا ہے، حبیب کی زوجہ نے کہا ہے۔ حبیب کی زوجہ پوچھتی ہے حسین نے کیا لکھا ہے، کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ کہتی ہے پھر کیا خیال ہے، کہا تیرا خیال ہے۔ خدا کی قسم خواتین کی وجہ سے عزاداریاں قائم ہیں، اللہ ہماری ماں بہنوں کے پردے سلامت ہیں۔ بس دو جملے، اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ حبیب پھر کیا خیال ہے؟ حبیب کہتے ہیں تیری ضعیفی کا خیال ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا بنے گا، تیرا کون وارث ہوگا۔ عزاداروں بس اتنا سننا تھا۔ میری سینکڑوں ماں بہنوں نے آج کے مسائل کی فرمائش مجھ سے کی ہے، اس لیے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے عرفان آبدی کہ یہ مسائل پڑھو تاکہ مجلسوں کی رونقوں میں اضافہ ہو۔ دشمن چاہتا ہے کہ خوف و دہشت پھیلا کر عزاداری ختم کرا دے، عزاداری ختم نہیں ہوگی۔ عزاداروں حبیب کی زوجہ کہتی ہے، حبیب کی زوجہ نے ایک مرتبہ اپنی پوری کلائی پہ کلائی مار کر اپنی چوڑیاں توڑ کر حبیب کی طرف پھینکی، کہا یہ چوڑیاں پہن لے، میں جا رہی جیو میرا بیٹا، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں بھائی یہی قیامت ہونا تھی، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ روتے جاؤ۔ حبیب نے اپنی زوجہ کی کلائی پکڑی، شفقت سے کہا ناراض کیوں ہوتی ہے، بھلا حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب کی زوجہ کیا کہتی ہے میری ماں بہنوں سنو گی؟ زوجہ حبیب کہتی ہے کیوں؟ کیا میرا پردہ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر سے زیادہ؟ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کس انداز سے پرسہ دے رہے ہو؟ منظوری ہے، کوئی آئے نہ آئے، میرا ایمان ہے۔ فاطمہ زہرا حسین کی ماں تو ہماری مجلسوں میں ضرور آتی ہے۔ عزاداروں حبیب نے غلام کو کہا
فلا خفیہ راستے میں گھوڑا کھڑا کر، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ حبیب تھوڑی دیر کے بعد غلام تک پہنچے جہاں غلام رہوار لیے کھڑا تھا۔ حبیب نے گھوڑے پر بیٹھ کر، میرے بزرگوں حبیب کسی جوان کا نام نہیں ہے، 80 برس کے بوڑھے کا نام ہے۔ مجھے مسائل میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، میرا خود عشق ہے مسائل سے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، بوڑھے حبیب نے گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا زمین کے بجائے فضا میں اڑتا ہوا کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر کربلا میں گرد اڑتی نظر آئی، ادھر حسین نے آواز دی، عباس، اکبر، جلدی آؤ، میرا دوست دوست کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ۔ عباس، اکبر، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، میرا دوست آ رہا ہے۔ حبیب تیزی سے کربلا میں آئے، امام کے قدموں پہ گرے، علی اکبر نے چچا کہہ کے سلام کیا۔ عزیزانو کیا سن رہے ہو؟ میں تو پڑھ چکا۔ اکبر نے چچا کہہ کے سلام کیا، عباس نے سلام کیا۔ ابھی حبیب کا سن لو گے جملہ، حبیب کا استقبال ہو رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، حبیب تجھے علی کی بیٹی زینب سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا ماتم کر رہے ہو، کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا پرسہ دے رہے ہو دادارو، تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے امامہ سر سے پھینک دیا، اپنی سفید داڑھی کو ہاتھوں میں لے کر کہتا ہے، اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں پہ سلام بھیجے۔ حبیب نے آ کر نصرت کی اجازت چاہی، حسین نے اجازت دی۔ حبیب نے جھکی ہوئی کمر کو یا علی کہہ کر پٹکے سے باندھا، سیدھے ہو کر امام کو سلام کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر پہ ٹوٹ پڑے، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو قلب لشکر پر، پلٹ پلٹ کر حبیب کہتے جاتے تھے، دیکھو اسے کہتے ہیں حسین کا دوست۔ یکا یک ازادارو، مولانا حسن زیدی فرماتے ہیں، یکا یک 5000 یزید کے لشکر نے گھیر کر حبیب پر حملہ کیا۔ کسی نے حسین کے بوڑھے دوست کو خنجر مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا۔ حبیب زخموں سے چور، بوڑھی پسلیوں پر جب اتنے تیر لگے کہ زین پر نہ سمجھ سکے، زمین پر گرتے گرتے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جزاک اللہ۔ حسین کی قسم، اب آنسو نہ روکنا، اب روتے جاؤ، مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ ادھر دوست کی آواز آئی، ادھر حسین عباس کو لیے ہوئے، اکبر کو لیے ہوئے حبیب کے قریب پہنچے، دیکھا حبیب آخری سانسیں لے رہے ہیں، مگر حبیب کی دائیں بائیں پسلیوں میں تیر پیوست ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ فاطمہ کا لال حسین زمین پہ بیٹھ گیا۔ لو بڑے سکون سے پہنچ گیا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، حبیب کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب کی پیشانی سے خون صاف کیا، حبیب تم نے حق دوستی ادا کر دیا، حبیب معاف کرنا، ہم کوئی ایمانداری نہیں کر سکے۔ حسین غریب ہو گیا۔ یہ کہہ کر حبیب سے حسین نے ایک جملہ کہا، حبیب اجازت ہو تو تمہاری بوڑھی پسلیوں سے حسین یہ تیر نکال لے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ حبیب کہتا ہے مولا تیر نہ نکالو،
تیر نہ نکالو، میں اسی حالت میں آپ کے نانا کی خدمت میں، یہ ہے ایمان بالقرآن کی منزل، یہ ہے یقین کی منزل، میں اسی حالت میں آپ کے نانا کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب نے آنکھیں بند کی، حبیب نے آنکھیں بند کی، حسین نے پوچھا حبیب کیا ہوا، کیا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں مولا، بہت آرام آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا سر دبا رہا ہو۔ عزادارو سن لیا آپ نے جملہ، میں تو ختم کر رہا ہوں مجلس، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرا سر دبا رہا ہو۔ حبیب زہے نصیب تیرا میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب کہتا ہے مولا کوئی سایہ میرے دائیں طرف بھی ہے، کہ حبیب پہچان میرے بابا علی آئے ہیں۔ لو اب ماتم کر لینا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اور باہر تک کھڑے ہوئے میرے مولا کے ماننے والوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حبیب کہتا ہے مولا کوئی میرا بایاں بازو بھی آہستہ آہستہ محبت سے دبا رہا ہے۔ حبیب پہچانا نہیں، بھیا حسن آئے ہیں۔ لو اب جو یہ فیصلہ کر کے آیا ہے کہ وہ نہیں روئے گا، اگر حسین کے غم کا معجزہ دیکھنا ہے تو یہ جملہ سن لے، اگر برداشت کر گیا تو مان جاؤں گا بڑے دل کا مالک ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے حسین کے زانوں سے سر اٹھایا، اٹھا کے پٹکا، حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ حبیب کہتا ہے مولا کوئی نقاب پوش بی بی میرے چہرے کی طرف ختم کرو۔ حسین کہتے حبیب آنکھیں بند کر لے، میری ماں فاطمہ زہرا تجھے کیسا یہ قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں، راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں، باہر نہ جائے رونے کی آباد بیویوں، آباد بیویوں، حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں،